اگر ضرورت پیدا کی ہو اس کی طرف لوگوں کو، یعنی احتیاج الیہ، احتیاج پیدا کی جائے اس کی طرف، ضرورت پیدا کی جائے لوگوں کی طرف، لوگوں کی اس کی طرف، نافعات ان کو نفع دے، وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى نَفْسَهُ، اور اگر وہ ضرورت مند ہو تو وہ اپنے آپ کو ان سے مستغنی کر دے۔ مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف ضرورت ہو گئی دین کی بات پوچھنے کی، رہنمائی کی، تو وہ شخص جو ہے انہیں نفع دے، نفع۔ وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى نَفْسَهُ، اور اگر اسے ضرورت پڑے، اللہ اکبر، تو وہ اپنے آپ کو ان سے مستغنی یعنی بے پرواہ کر لے۔ تو عزیز طلبہ، یہ بات تو بڑی عمدہ ہے، لیکن یہ روایت یعنی اس کے اوپر جو سند ہے نا، یہ روایت ہے، یہ ضعیف بھی نہیں بلکہ موضوع جسے من گڑت کہتے ہیں، وہ کس کے اندر کوئی راوی ہیں جن پر کذب بیانی کا، جھوٹ کی تہمتیں ہیں، تو یہ موضوع روایت سند کے اعتبار سے فیبریکیٹڈ۔ حدیث 252، وعد و نصیحت میں بھی اعتدال اور لوگوں کی چاہت کو مد نظر رکھنے کا حکم۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد تھے، کہتے ہیں قالا، وانی اکرمہ تھا، ان ابن عباس، اکرمہ براہ راست کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا کہا، قالا یعنی میرے استاد عبداللہ بن عباس نے مجھے یہ بات کہی کہ حدث الناس، لوگوں سے گفتگو کیا کرو، کل جمعۃ مرتن، ہر جمعے کو ایک بار، کل جمعۃ، یہ سے مراد ہے پورے ہفتے کے 7 دنوں میں ایک بار، کوئی بھی دن۔ فَإِنْ أَبَيْتَ، بس اگر آپ اس کو نہ مانیں یا انکار کر دیں کہ میں نے اس سے زیادہ کرنا ہے، تو فمرتین، تو پھر ہفتے میں 2 بار۔ فَإِنْ أَكْثَرْتَ، اور اگر تو آپ اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیں لوگوں سے بات یعنی وعظ و نصیحت، فَثَلَاثَ مرات، تو پھر 3 بار کر لیا کرو، ہفتے میں 3 مرتبہ۔ فَلَا تُمِلَّ النَّاسَ، تو لوگوں کو اکتاہٹ کا شکار نہ کرنا، تُمِلَّ النَّاس، بور نہ کرنا، اسے کہتے ہیں نا لوگوں کو تنگ کرنا۔ وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا القرآن، اس قرآن سے، یہ قرآن مجید سنانے کو تو آپ قرآن مجید ہی سناتے ہوں گے، علم وحی یا حدیث، لیکن لوگ جو ہیں وہ زیادہ بار بار سننے سے اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں گے، تو اس طرح قرآن کی بے ادبی ہوگی، حدیث کی بے ادبی ہوگی۔ وَلَا أُلْفِيَنَّكَ، اور میں کبھی بھی تجھ کو نہ پاؤں، کبھی بھی، وَلَا أُلْفِيَنَّكَ، اور میں کبھی بھی، بانون تقی ثقیلہ، ہرگز نہ میں تجھے پاؤں، کبھی بھی میں تجھے نہ پاؤں اس حالت میں کہ تَأْتِي الْقَوْمَ، کہ تو کسی قوم کے لوگوں کے پاس آئے، وَهُمْ فِي حَدِيثٍ، اس حال میں کہ وہ، یعنی حالت کونہم، وَهُمْ فِي، واو حالیہ ہے، حالت کونہم فی حدیث، کہ وہ آپس میں کوئی گفتگو کر رہے ہوں، وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِّنْ حَدِيثِهِمْ، اپنی کوئی ذاتی گفتگو کر رہے ہوں آپس میں، باہمی گفتگو، فَتَقُصَّ عَلَيْهِمْ، تو ان کو یعنی سنانا شروع کر دے وعظ و نصیحت، فَتَقُصَّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ، اور اس طریقے سے کہ ان کی جو آپس کی گفتگو تھی جو کر رہے تھے، وہ ان کو کاٹ دے، تو ان کو کاٹ دے، تو ان کو روک دے، ختم کر دے۔ فَتُمِلَّ لَهُمْ، تو ان کو اکتاہٹ میں ڈال دے، یا ان کو تنگی میں ڈال دے، ذہنی تنگی میں، دلی تنگی میں، جس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی سختی سے کوئی کسی کو کچھ چیز ٹھونسنا چاہے، اپنی بات سنانا چاہے، وہ اگر آگے سے نہیں ہوتی یار ذہنی طور پہ، تو جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ فَتُمِلَّ لَهُمْ، تو ان کو اکتاہٹ میں ڈال دے، ولیکن، اور لیکن کیا کر، انصت، خاموش ہو جا، ایسے حالات میں کوئی بات ہے بھی تو اس کو کسی اور موقع کے لیے رکھ لے، تاکہ وہ لوگ خالی ذہن ہو جائیں، تیار ہو جائیں تیری بات سننے کو، اور سمجھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں۔ فَإِذَا أَمَرُوكَ، اور اگر وہ تجھے حکم دیں، فَحَدِّثْهُمْ، تو پھر ان سے بات کر لے،
ہاں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں پر کہ اگر وہ اجازت دے دیں، چاہیں اپنی خوشی سے رغبت رکھیں. وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ حالت کونہم یشتہونہ کہ اس حال میں کہ وہ رغبت رکھتے ہوں، اگر وہ چاہیں آپ کو تو ان سے بات کر لے. وَانظُرِ السَّجْعَ اور دیکھ گفتگو کرتے وقت جو سجع من الدعاء یا دعا کرتے وقت دعا کے الفاظ میں سے جو سجع عبارتیں ہیں نا، جملے ہیں، مسجع مقفع عبارتیں، فجتنبو، تو ایسی دعا میں یا وعد و نصیحت میں اس قسم کے جملوں سے احتراز کر، یعنی اس سے بچ. فجتنبو خاص طور پر دعا میں. فَإِنِّي عَهِدتُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابَهُ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ مجمعین کو دیکھا، ان کو پایا اپنے ان کے عہد میں. کس چیز پر؟ لا يفعلون ذلك کہ وہ ایسی چیزوں سے جتناب برتے تھے، تکلفات سے اور مسجع اور مکفع عبارتوں سے. جس آپ دیکھتے ہیں آج کل لوگ جو ہیں وہ خطاب کرتے وقت جناب بڑی لمبی لمبی باتیں جو ہیں وہ ایک وزن پر وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ رٹا لگا کر انہوں نے یاد کی ہوتی ہیں چیزیں پیروں کے پیرے، اور وہ بار بار رپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ فریفتہ ہوں، متاثر ہوں اور لوگوں کو مزہ آئے سننے کا. تو ہم وزن گفتگو کے جملے جو ہیں وہ پھینکتے چلے جاتے ہیں کہ جیسے. تو ان سے یہ تکلف ہے، اس میں اخلاص نہیں رہتا، وہ تڑپ نہیں رہتی، وہ درد نہیں رہتا، روحانیت نہیں رہتی، وہ خشوع خضوع تضرع اور للہیت نہیں رہتی، گریہ زاری نہیں رہتی ان چیزوں میں، کہ بناوٹ اور تکلف تصنع آ جاتا ہے. تو عزیز طلبہ یہ آ گئی ہے اس اپنا فصل میں، جو فصل غالباً 2 ہے، اس میں رواه البخاری، بخاری امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح حدیث آ گئی ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ صاحب المشکات المصابیح، وہ آپ دیکھیں گے، آپ نے سنا ہوگا جو ہم نے شروع میں لکھا ہے سلسلے میں ان کے حالات زندگی میں اختصار کے ساتھ، کہ کبھی آپ ایسا پائیں گے کہ دوسری اور تیسری فصل میں بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث آ جائیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ میں نے حدیثیں بعد میں مجھے ملی، بعد میں نے پہلی فصل کے بجائے انہیں دوسری یا تیسری فصل میں انہیں اسی موضوع سے متعلقہ اہمیت کے پیش نظر ذکر کر دیا. وگرنہ زیادہ یہی ہے کہ پہلی فصل میں ہی صحیح بخاری صحیحین کی یا صرف صحیح بخاری کی یا صرف صحیح مسلم کی حدیثیں ذکر ہوتی ہیں، اور دوسری اور تیسری میں زیادہ تر سنن کی کتابوں سے، اور تیسری میں بھی اسی طرح کی ان کے علاوہ کی مفہوم کی کتابیں، سنن دارمی ہے اور اسی طرح دیگر سنن بہقی ہے، اور عبدالرزاق مصنفات میں سے کوئی سنن کی حدیث جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، جیسا کہ آپ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اس حدیث کو یہ جو صحیح بخاری کے اس کو تو نا حفظ کر لیں آپ، اتنی شاندار یہ نصیحت بری یہ حدیث ہے. حدیث میں وعد و نصیحت کے حوالے سے زیادہ 3 مرتبہ کی حد عام حالات کے پیش نظر ہے، ورنہ یہ لوگوں پر منحصر ہے کہ وہ کتنی بار خوشی سے سننا چاہتے اور ضرورت محسوس کرتے ہیں. تو جو 3 بار جو کہا ہے نا وہ اس لیے عام لوگوں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ لوگ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں، وگرنہ یہ کوئی فرض یا کوئی واجب چیز نہیں اس حد تک کہ اگر اس پر عمل نہ کیا یا اس کے خلاف کیا تو گناہ ہے. نہیں، یہ ہر شخص جو کہ مبلغ ہے، واعظ ہے اپنے علاقے کا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے جو آڈینس ہیں ان کی رغبت پر. ہو سکتا ہے وہ 3 بار بھی بعض لوگ نہ چاہتے ہوں، 1 بار پر اکتفا کرتے ہوں، تو ایسے شخص کو 1 بار ہی کرنا چاہیے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہتے ہوں کہ روزانہ 1-2 حدیثیں سنا دیا کریں ہمیں، ہر صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد، جیسا کہ عام مساجد میں ہوتا ہے، کچھ ہلکا سا 5 منٹ کا درس دے دیتے ہیں، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے بعض میں نے دیکھا ہے مساجد میں کہ ہر نماز کے بعد ایک حدیث یا ایک آیت کا کوئی نہ کوئی ترجمہ یا مفہوم بتا دیتے ہیں فائدے کے لیے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے
اور انبیاء اور رسل یا جو سلف صالحین کا تو بس اوقات کام یہ تھا کہ وہ دن رات اللہ کی تبلیغ میں لگے ہوتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں نا، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا ہے، رات کو بھی نہیں چھوڑا، اور وہ بھی ایک اتنا عرصہ۔ اللہ اکبر۔ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، اللہ اکبر، 950 برس، اور رات کو بھی کرتے رہے تبلیغ۔ تو یہ حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ بہرحال یہ بہتر چیز ہے کہ انسان جو ہے اس ہر چیز میں اعتدال رکھے۔ لوگوں کی باہمی گفتگو کے دوران انہیں وعظ و نصیحت کرنا بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو سکتا ہے، اور یہی عدل ہے، وعظ و شیء فی محلہ ہی، کہ ہر چیز کو یعنی پٹ ایوری تھنگ ان اٹس پراپر پلیس، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھو اصل، تاکہ فٹ آ جائے اور اس کا فائدہ بھی ہو۔ اور یہی عدل ہے کہ ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھا جائے، اور ہر چیز کو اس کی غیر جگہ پہ رکھا جائے، یہ ظلم ہے۔ دعا کے علاوہ بقیہ دینی سرگرمیوں میں مثلاً عام گفتگو، وعظ و نصیحت اور خطبات وغیرہ میں بھی مسجع مکفہ عبارتوں اور جملوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ یہ بے جا تکلف ہے۔ آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ و نصیحت عام طور پہ ہر جملے کو 3 بار کہتے تھے، تو عام حالات میں دیکھیں تو یہ 3 بار ایک چیز کو ریپیٹ کرنا، یہ ہمارے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے، جی یہ صاحب جو ہیں یہ ان کو بولنا ہی نہیں آتا، وقت ضائع کرتے ہیں کہ ایک بار کو 3 دفعہ کہتے، یا 2 دفعہ بھی کوئی کہہ دے تو لوگ جو ہیں وہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ فصاحت و بلاغت کے بھی خلاف ہے، اور یہ عیب ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملے کو 3 بار کہتے، تاکہ مقصد کیا ہوتا تھا، لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ بار بار 3 جو نہیں سمجھ سکا، اگر آپ یہ محسوس کرتے کہ لوگ پہلی بار ہی سمجھ گئے ہیں تو ایک بار پر اکتفا کرتے تھے، لیکن جب آپ کو علم ہوتا کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، یا آپ لوگوں نے توجہ سے سنا نہیں، تو 3 بار ریپیٹ کرتے۔ حدیث 253، علم کا مقصود اس پر عمل اور دوسروں کو بھی تعلیم ہونا چاہیے۔ علم جب انسان حاصل کرتا ہے تو خاص طور پر علم وحی کی تو یہی بات ہے۔ تو دیکھیے، ان واصلہ تبن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من طلب العلم، جس نے علم کو حاصل کیا، فادرکہ، اور اسے پا لیا۔ علم حاصل کیا ہے یعنی طلب کر رہا ہے، کوشش کی ہے۔ من طلبہ یعنی من التمسا، جس نے کوشش کی علم حاصل کرنے کی، فادرکہ، پھر وہ کوشش میں کامیاب ہو گیا، یعنی اس کو پا لیا۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے فادرکہ کہ علم پا کر اس پر عمل بھی کیا، کیونکہ جو شخص عمل نہیں کرتا تھا اس کو عالم کہتے ہی نہیں تھے، وہ جاہل تھا پرلے درجے کا، اور وہ علم اس کے لیے وبال تھا۔ کان لہو کی فلان ہے، تو اس شخص کے لیے، عالم کے لیے، یعنی 2 اجر ہے، کہ فلان 2 حصے، من الاجر، اجر سے۔ فَإِن لَمْ يُدْرِكْهُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِّنَ الْأَجْرِ، اور اگر وہ علم کوشش کرے لیکن پا نہ سکے، بیچارے نے خلوص نیت سے محنت کی، کوشش کی، سفر کیے، وقت بھی دیا، سب کچھ ہوا، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ وہ اس کے بس میں نہیں تھا، تو نہ ہی حالات سازگار رہے، تو وہ پورا ٹارگٹ نہیں پا سکا، حاصل کر سکا، تو کان لہو کفل من الاجر، تو 1 اجر جو ہے وہ اس کا باقی انشاءاللہ موجود ہوگا، اس کی نیت کا، خالص محنت کا۔ رواه الدارمی۔ اس حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے۔ حدیث 254، صدقہ جاریہ کے ضمن میں چند اعمال کا تذکرہ۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ ویسے تو ہر اچھا عمل صدقہ جاریہ ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن چند جو بڑے بڑے ہیں ان کا ذکر، ایک حدیث میں 3 کا ذکر ہوا تھا پہلے، صحیح مسلم کی غالباً حدیث اس میں، اور یہاں کچھ اور زیادہ بھی ہیں بطور مثال اور نمونہ کے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مما یلحق المؤمن من عملہ، بے شک ان اعمال میں سے جن کا اجر و ثواب مومن کو ملتا ہے، من عملہ، اس کے عمل سے، وحسنات، اس کی نیکیوں سے، بے شک ان اعمال اور نیکیوں میں سے جو مومن کو ملتا ہے یا ملتا رہے گا اس کی وفات کے بعد بھی، اس کے اعمال میں سے، وحسنات، اس کی اچھائیوں میں سے، خوبیوں میں سے،
بعد موت، اس کی موت کے بعد، علماً، ایک تو علم ہے، کوئی بھی علم کی صورت ہو، تحریر کی شکل میں ہے، تقریر کی شکل میں ہے، تصنیف کی شکل میں ہے، تبلیغ کی شکل میں ہے، وعد و نصیحت کی شکل میں ہے، کوئی ادارہ قائم کر گیا ہے، کوئی لوگوں کو تیار کر گیا ہے علمی اعتبار سے، کوئی بھی صورت ہے، علمہ و نشرہ، سکھلایا ہے اور اس کو نشر کیا ہے، وولدن، ہاں ایک تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ، وولدن صالحا، اور نیک اولاد جو اس کے لیے تارکہ، جو چھوڑ گیا اس کو اس کا سرمایہ ہے جو دعا کرتی ہے اس کے لیے، او مصحفا ورثہ، یا کوئی قرآن حکیم مصحف کلام الہی جو کہ اس نے اپنے ورثاء کو دیے، یا اپنے احباب کو، اعزاء کو، جس کو بھی دیا اہل اسلام کو، اور انہوں نے آگے پڑھا اور سیکھا اور اس سے فائدہ اٹھایا، او مسجدن، بناؤ یا مسجد جس کو اس نے بنایا، او بیت لابن السبیل، یا اس نے کوئی بنا ہو، یا اس نے کوئی یتیم خانہ بنا لیا، بیت لابن السبیل، راستے مسافر خانہ یا یتیم خانہ نہیں، او بیتن، یا ایسا گھر، لابن السبیل، مسافروں کے لیے بناؤ جو اس نے بنایا، او نہرن، یا کوئی ایسی نہر جاری کر دیا، جراؤ جو کھدائی، جیسا کہ ملکہ زبیدہ جو تھی ایسے ہارون رشید کے ملکہ، اس نے نہریں وہ اپنا سیریا سے وہاں تک کھدوائی تھی، مکہ تک حاجیوں کے لیے، آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں، نشانات، تو ایسی نہر، او صدقتن، یا ایسا صدقہ اس نے اخرجہ نکالا، اس کو نکالا میں مالی، اپنے مال سے، فی صحتی و حیاتی، اپنی تندرستی اور اپنی زندگی میں، تلحقو من بعد موت، تو یہ سارے اعمال ان کا اجر و ثواب ملے گا اس کی موت کے بعد اس کو، رواه ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان۔ اس حدیث کی سند حسن ہے، صحیح ہے، اور بعد نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، نیز اس حدیث کے بعد معنوی شواہد بھی ہیں، زیادہ تر صحیح محسوس ہوتی ہے، حسن ہے۔ حدیث میں الفاظ مصحفاً ورثہ سے مراد ہے کہ قرآن جو وارثوں کے لیے چھوڑ گیا، وارث بنا گیا قرآن کا، یعنی تقسیم کیے خرید کر قرآن، اس میں احادیث اور دیگر علوم شریعہ کی کتابیں بھی داخل ہیں۔ اگر کوئی دینی مدارس میں بچوں کو دینی کتابیں تقسیم کرتا ہے، اس پہ خرچ کرتا ہے، بانٹتا ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ وہ کتابیں جو دینی ہیں وہ بھی کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر مشتمل ہیں۔ اسی طرح مسجد کے حکم میں علماء کی دینی مدارس، مسجد کا ذکر کیا حدیث میں، تو مسجد کے تحت علماء کے وہ تیار کردہ، بنا کردہ دینی مدارس اس میں شامل ہیں، وہ بھی علم کے مراکز ہیں، عبادت گاہیں، جہاں سے دین کے سوتے پھوٹتے ہیں، چشمہ صافی، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان سے ملحقہ رہائشی مکانات وغیرہ بھی اسی میں آتے ہیں جو کہ اس دینی مدرسے سے متصل ہیں، ریلیٹڈ ہیں، جن کا حقیقی مصرف فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے، تو اس سب پر اجر و ثواب ہے۔ حدیث 255، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر اور بہتر قدردان ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرما رہے تھے، ان اللہ عز و جل، بے شک اللہ عز و جل نے، اوحا، وحی کی، الیہ، میری طرف، یہاں سے وحی خفی مراد ہے، وحی غیر مطلوب جو قرآن کے علاوہ تھی، کیونکہ یہ چیز قرآن مجید میں یہ الفاظ نہیں ہیں، انہو من سلک مسلکن، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی اللہ کے رسول کی طرف کہ جس نے، جو چلا، من سلک مسلکن، ایسے راستے پر، فی طلب العلم، علم کی طلب تلاش میں، سہلت لہ طریق الجنہ، تو میں اس کے لیے آسان کر دوں گا اس کے لیے جنت کی طرف کا راستہ، ومن سلبت کریمتیہ، اور وہ شخص کہ جس کا میں نے سلب کر لی، چھین لی اس سے، سلب تو میں نے چھین لی، کریمتیہ، اس کے دو عزت والی چیزیں، کریمتیہ، نعمتیں، کریمتیہ، نعمتین، دو نعمتیں چھین لی، روشنی کی، کیا ہیں؟ دو آنکھیں، تو اثبتہ علیہما الجنہ، تو ان دو آنکھوں کے بدلے میں اسے جنت سے نوازوں گا، سبحان اللہ، اثبتہ علیہما، ان دونوں کے بدلے الجنت، جنت دے دوں گا، وفضل فی علم،
اور علم میں جو فضیلت ہے یہ بہت ہی بہتر ہے، خیرن بہت بہتر ہے، من فضل فی عبادت، عبادت کے ذریعے فضیلت حاصل کرنے سے، عبادت کے ذریعے فضیلت حاصل کرنے سے علم میں جو فضیلت حاصل کرنا بہت بہتر ہے۔ وَمِلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ، اور دین کی اصل، دین کی جڑ، ملاک وہ تقوی ہے، پرہیزگاری، الورع، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ جی یہ حدیث سند کے اعتبار سے تو موضوع ہے، مگر مفہوم میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث میں اللہ عز و جل کی وحی سے مراد وحی خفی ہے۔ حدیث میں آنکھوں کے جاتے رہنے کے بدلے میں جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزاری اور صبر کے ساتھ مشروط ہے، یعنی اگر نابینا ہے، اللہ نے آنکھیں لی ہیں، تو اس پہ وہ اللہ کا شکر گزار بھی رہے، صبر بھی کرے اور شکر بھی، اس کے بدلے پھر اللہ اس کو یہ نعمت جنت دیں گے۔ حدیث میں لفظ الورع یعنی پرہیزگاری سے مراد حرام، شبہ والی چیزیں اور لالچ وغیرہ سے بچنا، اور اسی طرح جو عبادات میں ریاکاری اور نمود و نمائش کا باعث چیزیں ہیں ان سے بچنا، یہ ہے چیزیں۔ حدیث آخری ہے لاسٹ اور 256، رات ایک گھڑی علم حاصل کرنا پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اثر ہے، لیکن یہ بھی اثر بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، قال تدارس العلم، علم کی مدارست یعنی علم سیکھنا سکھلانا، پڑھنا پڑھانا، آپس میں تبادلہ خیال علمی، ساعۃ من اللیل، رات کی ایک گھڑی یعنی کچھ وقت، خیرن بہتر ہے، من احیائہا پوری رات کو زندہ یعنی عبادت سے زندہ کرنے سے، گویا کہ رات کی گھڑی علم سیکھنا پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ بہرحال یہ حدیث تو خواہ اس کی یہ اثر ہے، یعنی ان کی موقوف حدیث، یہ بھی سند کے اعتبار سے منقطع اور ضعیف ہے۔ تو الفاظ تدارس العلم یعنی علم کے پڑھنے اور پڑھانے میں ایک شخص کا مطالعہ، پڑھنے پڑھانے میں اس کا مطالعہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، ایک سے زیادہ طلباء کی علمی گفتگو اور تصنیف و تعلیب وغیرہ سب اسی میں شامل ہے۔ تو وہ پوری رات بھی شک کریں تو وہ گویا کی عبادت میں، بلکہ عبادت سے بھی زیادہ ان کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ عزیز طلباء، آج کے سبق کے حوالے سے سوالات ہیں۔ حدیث میں الفاظ فإنی مقبوض کا کیا مطلب ہے، اور حدیث 245 کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھانے کا کیا مقصد تھا، وہی کی انتظار میں۔ حدیث کے الفاظ یضرب الناس اقباد الابل، کہ لوگ اونٹوں کے جگر ماریں گے، میں کس بات کی طرف کنایا ہے، اشارہ ہے۔ حدیث 247 کے حوالے سے ایک مجدد سے کیا مراد ہے۔ حدیث میں لفظ الورع یعنی پرہیزگاری سے اصل کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر اور بہتر قدردان ہے، حدیث کے حوالے سے وضاحت کریں، اس بارے میں ایک حدیث ہے، یہ عنوان میں نے دیا تھا۔ حدیث کے الفاظ تدارس العلم کا مفہوم بیان کیجئے۔ ونکتفی بہذا القدر بتوفیق اللہ، اور نسأل اللہ والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہ جو سنا پڑا اللہ اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق دے، اور اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت ہر دو جگہوں کے لیے منفعت بخش بنائے۔ انشاءاللہ کل تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔